الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم صدق الله العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افتحوا صبيانكم اول کلمۃ بلا الہ الا اللہ ولقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ روش پہ خزاں کے نقیب ہیں یارو، روش پہ خزاں کے نقیب ہیں یارو، چمن بچاؤ کہ غم آشیاں کا وقت نہیں۔ اسٹیج پر تشریف فرما مشائخ عظام، علماء کرام، ائمہ عظام، دارالعلوم حسینیہ کے محتمم رفیق محترم مولانا محمد وسیم صاحب قاسمی، زید اقبالکم رفیق محترم حافظ محمد شمیم صاحب محتم دارالعلوم حسینیہ بورے ولی ویسٹ، دیگر رفقائے کرام اور حاضرین مجلس، پردے کے اوٹ میں تشریف فرما میری مائیں اور بہنیں اور بیٹیاں اور سامنے بیٹھے ہوئے عزیز اور پیارے بچوں، وقت بہت مختصر ہے اور باتیں بہت کرنی ہیں۔ سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں اس بار الہا کا جس نے ہم تمام لوگوں کو یہاں اور اس محفل میں، اس میدان میں اکٹھا ہونے کی سعادت عطا فرمائی۔ یہاں کی انتظامیہ کا یہ کام بہت ہی لائق صد مبارکباد، قابل صد ستائش ہے کہ وہ لوگ مکتب چلاتے ہیں اور بچے بہت ہی ہونہار نکل رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ جو انتظامیہ ہے بہت ہی ٹھیک ٹھاک ہے، خوش مزاج ہے، بلند و بالا اخلاق ہے۔ اسی تعلق سے علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ محترمہ کا ایک شعر ہے کہ خزاں میں بھی شجر سر سبز ہو کر پھول پھل لائے، خزاں میں بھی شجر سر سبز ہو کر پھول پھل لائے، ہو شہرت باغباں کی غنچوں کی پھولوں کی۔ تو ایسے رستہ خیز حالات اور ایسے ماحول میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولو العزم اور باہمت اللہ والوں کو کھڑا کیا کہ اپنی نسلوں کی فکر کریں۔ اسی طریقے سے قابل مبارکباد ہیں یہاں کے استاد گرامی رفیق محترم قاری کرام الدین صاحب، جنہوں نے بہت ہی جافشانی اور جد و جہد کی ہے کہ بچے اس طرح سے قرآن پڑھ رہے ہیں، اردو پڑھ رہے ہیں، تقریر کر رہے ہیں، مکالمہ پیش کر رہے ہیں۔ یہ بہت ہی خوبی ہے اور خوشی کی بات ہے، ورنہ بچے مکتب میں آتے ہیں اور جاتے ہیں، بہت کم جگہوں پہ ایسا سننے اور دیکھنے کو ملتا ہے کہ بچوں کا تلفظ صحیح ہو، بچے نڈر ہوں، بے باک ہوں اور حوصلہ مند ہوں۔ اس مکتب کے استاذ کے تعلق سے بھی کچھ عرض کر دوں، بہت زیادہ بیان کرنے کا وقت نہیں، خالی میں شعر ہی میں بات کہہ دیتا ہوں کہ ہر معمار بناتا ہے یہاں ایک تاج محل، ہر معمار بناتا ہے یہاں ایک تاج محل، صورت تعمیر مگر بدل جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قاری کرام الدین صاحب کو مزید حوصلہ عطا فرمائے اور مزید کام کرنے کی انہیں توفیق اور سعادت عطا فرمائے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ والدین کی، سرپرستوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ ایسے مخلص محنتی اساتذہ کا پورا خیال کریں۔ انتظامیہ تو خیال کرنے والی ہے، وہ تو ظاہر ہے، لیکن سرپرستوں کا اور گارجینوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ ایسے مخلص اساتذہ کی قدر کریں، ان کی ہمت افزائی کریں۔ حضرات محترم، مکتب کے تعلق سے ایک بات آپ یہ سمجھ لیجئے کہ سر خیل آزادی حضرت شیخ الہند محمود الحسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ رحمت واسعہ جب مالٹا کی جیل سے باہر آئے تو انہوں نے کہا ہم نے دو چیزوں کا عہد کیا ہے، ایک تو اتحاد کے تعلق سے کلمے کی بنیاد پر، اور ایک ہر جگہ مکتب قائم کرنا۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر آپ سورہ بقرہ کی، جو کہ یہاں حفاظ ہیں، علماء ہیں، مشائخ ہیں، میں اشارہ کر رہا ہوں، اگر آپ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 133 تلاوت کریں گے، ترجمہ دیکھیں گے، تفسیر دیکھیں گے،
تو آپ کو پوری بات سمجھ میں آ جائے گی. لیکن میں نے جو آیت تلاوت کی ہے اس پر بھی اگر آپ غور کریں گے تو اور اچھے سے بھی آپ سمجھ جائیں گے. اللہ نے کیا فرمایا؟ لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، کہ اگر تم راہ یاب رہو تو یہ کیچڑ اور یہ دلدل، یہ طوفان اور یہ آندھی اور یہ سیلاب آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہے. اگر تم راہ یاب نہیں رہو گے خود تمہارے قدم لڑکھڑا رہے ہوں گے، تمہارے ذہن میں دماغ میں الف سے اللہ کے بجائے الف سے انجیل چل رہا ہوگا، میم سے محمد کے بجائے مسیح چل رہا ہوگا. پھر تمہیں بھٹکنے میں ادھر ادھر جانے میں کوئی کسر نہیں رہ جائے گی، ذرا سے ہچکولے میں پتہ نہیں کہاں پہنچ جاؤ گے. تو ہمارے قدم ثابت کب رہیں گے، مضبوط کب رہیں گے؟ جبکہ ہمارے بچے جب بولنا شروع کریں تو اللہ کے رحمت نے ارشاد فرمایا افتحوا علی صبیانکم اول کلمۃ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ سے ان کے بات کرنے کی شروعات کی جائے، اور جب وہ چلنے پھرنے کے لائق ہو جائیں، پڑھنے کے لائق ہو جائیں اور ادھر ادھر جانے کے لائق ہو جائیں، تو چونکہ یہ دور اور یہ زمانہ شمشیر و آہن کا زمانہ نہیں ہے، گھوڑے کی پشت کا اور میدان کا زمانہ نہیں ہے، وہی لوگ آگے بڑھیں گے، وہی نونہال اور نوجوان آگے بڑھیں گے جن کے ہاتھ میں قلم ہوگا، جن کے چشم و ابرو کے اشارے سے کمپیوٹر کی اسکرین حرکت میں آئے گی. دنیا کے کسی کونے میں رہ کر کے کہیں سے بھی وہ روزی کما سکتے ہیں اور کہیں بھی بیٹھ کر کے اللہ کے پیغام کو عام کر سکتے ہیں اور کہیں بھی رہ کر کے بیٹھ کر کے اپنوں کی اور پرایوں کی خدمت کر سکتے ہیں. تو اسکول میں پڑھنے جانا ضروری ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنی نسلوں کی سب سے قیمتی متاع کی بقا اور حفاظت کی بھی فکر کرنی ہے. اور بقا اور حفاظت کہاں سے ہوگی؟ انہی مکتبوں سے ہوگی. اگر ان کے ذہن میں دماغ میں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ بیٹھ جائے گا تو انشاءاللہ JCB سے بھی کھرچنے سے نہیں نکلے گا، نہیں ہٹے گا، اور دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے بھی تبسم کے ساتھ جائیں گے اور کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے جائیں گے. اور جب یہ مضبوط ہو جائے گا تو یہ مضبوطی فقط ان کی روحانی ترقی کا ذریعہ نہیں ہوگی، یہ بھی دھیان رکھو، یہ مضبوطی فقط ان کی روحانی ترقی کا ذریعہ نہیں ہوگی. یہ تو روحانی ترقی کریں گے یہ اور ان کی نسلیں انشاءاللہ سب محفوظ رہیں گی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دنیاوی اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے، کردار کے اعتبار سے، چلنے پھرنے کے اعتبار سے، معاملات کے اعتبار سے، ایک دوسرے سے میل جول کے اعتبار سے بہت فرق پڑے گا. جب یہ کلمہ یہ سمجھ جائیں گے مکتب میں آ کر کے تو پھر آگے یہ بھی سمجھیں کہ اللہ کے پیارے حبیب نے ارشاد فرمایا ہے الخلق عیال اللہ فاحب الخلق الی اللہ من احسن الی عیالی. جو یہ مخلوق ہے یہ تو اللہ کا کنبہ ہے، اللہ کے نزدیک پسندیدہ وہ ہے، محبوب وہ ہے جو اللہ کے کنبے کے ساتھ بھلائی کرنے والا ہے. تو وہ بھلائی کرنے میں وہ اپنے پرائے کی تمیز نہیں کریں گے. اپنا پڑوسی ہوگا، اپنا بھائی ہو یا اپنا بھائی نہ ہو، اپنا پڑوسی اپنے خاندان قبیلے میں سے ہو یا اپنے خاندان قبیلے میں سے نہ ہو، اس کی پوری فکر کرے گا. اگر کوئی تکلیف پہنچے گی تو اس کے دوا دارو کی فکر کرے گا، علاج معالجے کی فکر کرے گا، اور اپنے پڑوسی سے ہٹ کر کے کہیں بھی کوئی بھی ہو اس کی بھی فکر کرے گا. یہ فکر کہاں سے پیدا ہوگی؟ اسی مکتب اور کلمے سے پیدا ہوگی. کسی اپنے پرائے کی تمیز ہے ہی نہیں ہے انسانیت کے ناطے. اور اللہ کے پیارے حبیب نے تو ایک مؤمسہ کا لفظ آتا ہے فاحشہ عورت، وہ عورت کی جو بدکار تھی، فاحشہ تھی، وہ جا رہی تھی، راستے میں دیکھا کہ کنویں کے پاس ایک کتا جو ہے مرنے کے قریب ہے. اس نے سوچا کہ بہت پیاسا ہے، اپنا موزہ نکالا اور اپنے دوپٹے کو رسی بنایا اور کنویں سے پانی نکالا، کتے کو پانی پلایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس فاحشہ عورت کی اس عمل کی وجہ سے مغفرت فرما دی. صحابہ کرام نے پوچھا کیا جانوروں کے ساتھ اس طرح کرنے سے بھی ہم کو اللہ کی طرف سے اجر ملے گا؟ اللہ نے فرمایا جو بھی ذی روح ہے
اس کے ساتھ نرمی اور بھلائی کرنے سے اجر ملتا ہے۔ تو اگر ہم اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، اپنے جاننے سننے والوں کے ساتھ، اپنے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں کے ساتھ، لین دین کرنے والوں کے ساتھ، معاملات کرنے والوں کے ساتھ اگر ہم یہ ہمدردی کریں گے تو کیا اللہ ہم کو اجر نہیں دے گا؟ اس سے کئی گنا بڑا اجر دے گا۔ اور یہ بھی دھیان رکھو اس بات کو، کسی کے قلب میں اترنے کے لیے اس کے منہ میں اترنا ضروری ہے، اس کے کپڑے لتے تک پہنچنا ضروری ہے۔ آپ اگر یہ کریں گے تو آپ قلب میں اتر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ تو یہ مکتب سے یہ سب باتیں جب بچے سیکھ جائیں گے، جان جائیں گے، تو آگے چل کر کے یہی بچے قوم کی خدمت کرنے والے، ملت کی خدمت کرنے والے، ملک کی خدمت کرنے والے اور اپنے یہاں رہنے بسنے والوں میں سے ہر ایک کی خدمت کرنے والے بنیں گے۔ لیکن یہ تبھی بنیں گے جب کہ ہمارے بچے مکتب میں آئیں گے، جب ہم ان کو شروعات میں لا الہ الا اللہ پڑھائیں گے، چلنے پھرنے کے لائق ہوں گے، اسکول میں ڈالیں گے، اس کے ساتھ ساتھ مکتب میں ڈالیں گے۔ اگر ہم نے اس میں کوتاہی کی، غفلت برتی، تو یہ بچے نہ تو ہمارے ہوں گے نہ کسی اور کے ہوں گے، بچے ضائع ہو جائیں گے۔ بچے ضائع کیسے ہوتے ہیں؟ ایک کتاب ہے، یہاں علماء مشائخ ہیں، سفر در سفر، شیخ الاسلام تقی عثمانی متان اللہ بطول حیاتہم کی، اس میں آپ البانیہ کا واقعہ پڑھیے اور انور ہوجا کے تعلق سے پڑھیے۔ انور ہوجا ایک مذہبی پیشوا کا لڑکا ہے، لیکن تعلیم ایک ہی لائن سے اس کی ہوئی اور مکتب میں نہ آ سکا، تو پھر وہ اپنی بربادی، قوم کی بربادی، تمام چیزوں کی بربادی کا سبب و ذریعہ بن گیا۔ بہت تفصیل سے لکھا حضرت ہے۔ تو اگر ہم توجہ دیں گے، دھیان دیں گے، تو یہ نسلیں ہمارے بھی کام آئیں گی اور ہمارے برادران وطن کے بھی کام آئیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ احقاف کی آیت نمبر 15 ہے، یہ والدین کے تعلق سے ہے، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا، کہ ہم نے انسان کو تاکید کر دیا والدین کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرنے کا، خاص طور سے ماں جو 9 مہینے اٹھائے پھرتی ہے مشقت کے ساتھ اور مشقت سے جنتی ہے، حتیٰ اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنہ، یہاں تک کہ جب وہ اپنی کریل جوانی کو پہنچتا ہے اور 40 سال کی عمر کو پہنچ جاتا ہے، تو کیا کہتا ہے؟ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضا واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ جب وہ کریل جوانی کو پہنچتا ہے تو دعا مانگتا ہے اللہ سے، تو یہ دعا کب مانگے گا؟ جب ہم اس کو دعا کا طریقہ سیکھنے کا جو ذریعہ ہے، جو سبب ہے، وہاں اس کو پہنچائیں گے تب دعا مانگے گا، ورنہ دعا نہیں مانگے گا۔ جوان ہونے کے بعد من پسند کی شادی کرے گا، آپ جو چاہیں گے وہاں نہیں کرے گا، کہیں ادھر ادھر سے لے آئے گا، واٹس ایپ سے، فیس بک سے، اور لانے کے بعد پھر آپ کی کوئی بات نہیں مانے گا، زیادہ بولیں گے تو جوتے مارے گا اور زیادہ بولیں گے تو گھر سے باہر کر دے گا۔ لیکن اگر یہ تعلیم ہوگی، ابتدائی تعلیم جسے کہتے ہیں شروعات سے، تو انشاءاللہ جوان ہونے کے بعد وہ یہ ضرور کرے گا، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، اے بار الہ مجھے توفیق عطا فرما کہ میں شکر ادا کروں ان نعمتوں کا جو کہ تو نے میرے اوپر انعام کیا، جس سے تو نے مجھے نوازا، میرے والدین کو نوازا، وان اعمل صالحا ترضا، اور میں ایسے نیک کام کروں، مجھے توفیق دے کہ میں ایسے نیک کام کروں جو تجھے پسند ہو، واصلح لی فی ذریتی، اور یہ بھی اس کے ساتھ ساتھ اپنے لیے دعا مانگ رہا ہے، والدین کے تعلق سے اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق مانگ رہا ہے، اور آگے جو اس کی ذریت آنے والی ہے، نسل آنے والی ہے، اس کے تعلق سے بھی اللہ سے فریاد کر رہا ہے، کیا؟ واصلح لی فی ذریتی، کہ ہمارے لیے، ہماری نسلوں میں اصلاح پیدا فرما، خیر پیدا فرما، بھلائی پیدا فرما۔ تو یہ بھلائی اور خیر کب پیدا ہوگی؟ جب کہ ہمارا بچہ چلنے پھرنے کے لائق ہوگا، ہم اس کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے کلمات طیبات سکھلانے کی کوشش کریں گے، تب ہوگا۔ اور پھر آگے کیا کہتے ہیں؟ انی تبت الیک انی من المسلمین، اے اللہ میں تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں اور میں فرما برداروں میں سے ہوں۔ لیکن اگر ہم نے یہ نہیں کیا جو کہ ہمیں کرنا چاہیے تھا، تو پھر وہ کیا ہوگا کہ یہ بعض علاقے، خطے ایسے مانے گئے ہیں کہ وہاں جو بھی آیا وہیں کا ہو کے رہ گیا اور اسی طرح ہو گیا۔ کیا کہا اللہ نے؟ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ،
کہ اگر تم اکثریت کو دیکھ کر کے ان کے طور طریقے کو اپنانے والے بن جاؤ گے، ماننے والے بن جاؤ گے ان کی باتوں کو، تو کیا ہوگا؟ تمہیں اللہ کے راہ سے بھٹکا دیں گے، گمراہ کر دیں گے۔ تو جب یہ بچہ کے ذہن میں مضبوطی کے ساتھ کلمہ شہادت نہیں بیٹھے گا، سورہ فاتحہ نہیں بیٹھے گی، رسول اللہ کا نام نہیں بیٹھے گا، قرآن کی عظمت نہیں بیٹھے گی، رسول اللہ کا عشق نہیں بیٹھے گا، تو آگے چل کر کے کیا ہوگا؟ بہت ڈھیر سارے لوگ ہیں کہ جن کو میں جانتا ہوں اور ہمارے کالج کے کچھ جاننے والے لڑکے بتاتے ہیں مولانا، بہت سے لڑکے اپنے جاننے والے ہیں جو ایک برائی، ایسی برائیوں میں مبتلا، اس کو ہم لفظوں سے نہیں بیان کر سکتے ہیں، اور جمعہ بھی نہیں پڑھتے ہیں، کبھی کبھار عید کی نماز پڑھ لیتے ہیں۔ اور بہت سے ایسے لوگ ہیں، مولانا خالد صبر رحمانی دعوت برکاتہ نے بہت پہلے لکھا ہے، کشمیر کے تعلق سے بہت تفصیل سے لکھا ہے، وہاں کے مسلم بچوں کے تعلق سے اور مختلف علاقوں کے تعلق سے لکھا ہے کہ نام تو بشیر ہے، احمد ہے، محمد ہے اور کیا کیا ہے، لیکن ان کے دل میں کلمہ توحید کے بجائے تسلیث جم گئی ہے، تنویت جم گئی ہے۔ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے عاشق ہیں اور عاشق رہیں گے؟ تو اگر ہم فکر کریں گے ابھی سے فکر کریں گے، تبھی ہماری نسلوں کا ایمان محفوظ رہے گا، اور اس کے ساتھ ہماری نسلیں ہمارے لیے اور اپنے پرکھوں پروجوں کے لیے، پڑوسیوں کے لیے، برادران وطن کے لیے، ملک اور قوم کے لیے کارآمد بن پائیں گی۔ اور اگر ہم نے فکر نہیں کی تو ضائع ہو جائیں گے، ایسے ضائع ہوں گے کہ ہم کو بھی اپنے گھر میں رکھنا گوارا نہیں کریں گے، دھکے مار کے بھگا دیں گے، جوتے مار کے بھگا دیں گے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے بچوں کی نسلوں کی فکر کریں اور بہت زیادہ فکر کریں۔ کم کمائیں گے، کم کھائیں گے چلے گا، لیکن پڑھائیں گے ضرور، مکتب میں بھی پڑھائیں گے، اسکول میں بھی پڑھائیں گے۔ بغیر پڑھے ہوئے کام چلنے والا نہ دنیا کا کام چلنے والا ہے، نہ آخرت کا کام چلنے والا ہے۔ تعلیم اتنی ضروری ہے، تو اس تعلق سے ہمیں بھی اور والدین کو، گارجینوں کو، تمام لوگوں کو بہت ہی فکر مند ہونا چاہیے، اور اپنے بچوں کے تعلق سے، پڑوسیوں کے بچوں کے تعلق سے، رشتہ ناطے داروں کے بچوں کے تعلق سے، اور ایسے اقربا کے بچوں کے تعلق سے، غریب نادار پریشان حال لوگوں کے بچوں کے تعلق سے فکر کرنی چاہیے، اور ان کو سب کو جمع کر کے، اکٹھا کر کے، سمجھا بجھا کر کے ان کو سب کو مکتب میں لانا چاہیے۔ جیسا کہ اسکول میں لے کے جاتے ہیں، اسے مکتب میں بھی کو بنا سنوار کر کے، سجا کر کے لانا چاہیے، اور اللہ کی ذات سے امید رکھنی چاہیے کہ ہم نے تو تیرے حوالے کر دیا ہے، انشاءاللہ ہمارا یہ بچہ ضائع نہیں ہوگا، راستے سے بھٹکے گا نہیں انشاءاللہ، اور ہمارا بھی کارآمد ہوگا، ملک و قوم کے بھی کارآمد ہوگا، دنیا بھی اس کی بنے گی اور انشاءاللہ آخرت بھی اس کی بنے گی۔ اب آخر میں ایک شعر کہہ دوں، وہ شاعر کہتا ہے کہ دست معصوم کو لوح قلم دیتا ہے، مدارس اور مکاتب کے تعلق سے دست معصوم کو لوح قلم دیتا ہے، نو نہالوں کو وہ قندیل حرم دیتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔